گرامی ذیوقار ذوی الاحترام علماء اہل سنت عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر سرور سینہ تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ باواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی اس عظیم الشان پروگرام میں جو وقت ملا ہے، آج میری تقریر کا عنوان ہے ایک پیغام نوجوانان اہل سنت کے نام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بولنے اور حق راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر اقبال کے اس عظیم شعر سے میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرات، آج کے اس ماحول میں ہم جب نظر ڈالتے ہیں اپنے ماحول پر، اپنے نوجوانوں پر، معاشرے پر، تہذیب پر، تمدن پر، تو یقیناً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان آج کس راہ پہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ نوجوان جن کے لیے کبھی یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ قرآن اور حدیث کا عظیم الشان نمونہ جو ہمارے سامنے ہے ہم اس پر عمل کرتے، اور اگر ہم اس پر عمل کرتے تو ہم کبھی رسوا اور ذلیل نہیں ہوتے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو تباہیاں، جو بربادیاں ہیں، یہ ہمیں دیکھ کر کے یقیناً آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے۔ کاش ہم سبق حاصل کرتے۔ ابھی قربانی کا عظیم الشان مہینہ جو بھی چند ایام اور باقی ہیں وہ رخصت ہونے والے ہیں، اور پھر آنے والا عظیم الشان مہینہ محرم الحرام شریف کا ہے، یہ ختم بھی ہو رہا ہے، تو قربانی کا سبق لے کر اور عظیم الشان مہینہ ماہ محرم کا آ رہا ہے، تو ایک عظیم الشان قربانی کی یاد دلا کر کے حضرات، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی آپ کو قربان کر دیا، اپنی آپ انا کو، اپنی ذات کو، اور اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی روز ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، اگر انسان اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں، یقیناً کامیابی اور کامرانی اس کا قدم بڑھ کر کے چومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور اس موقع پر سب یہ سوچ رہے تھے کہ
کہ ابھی ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جائے گا تو ابراہیم کو وہ آگ جلا کر کے رکھ دے گی۔ عقل اور تماشا لوگ دیکھ رہے تھے، عقل سب کے سب محو تماشائے لب بام تھے حضرات، لیکن اس موقع پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب آگ میں ڈالا گیا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب آگ کی اس تہ تک پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام صادر ہوتا ہے کہ قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے محبوب کے حق میں ٹھنڈی ہو جا۔ حضرات عقل محو تماشائے لب ابام ہے، عقل یہ سوچ رہی ہے کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، لیکن اللہ کی رضا نے بڑھ کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب آگ کی تہ تک پہنچتے ہیں تو آگ پھولوں کا سیل بن گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تمام لوگوں کے لیے سبق ہے، خواہ کوئی بوڑھا ہو یا کوئی نوجوان ہو، اگر نوجوان اس طرح سے ہمت باندھتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد اس کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیا کرتی ہے۔ حضرات حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ پیغام لوگوں کے لیے آج بھی درس عبرت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھا تھا، تو معاملہ یہ ہوا حضرات کسی نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ انبیاء کرام اور مرسلان اعظام جو تشریف لائے، رسولان اعظام کے آنے کے بعد دنیا کی حالات نہ متبع تھی، اور ایسے وقت میں ان تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام نے ایسا عظیم الشان نمونہ پیش کیا کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ انہوں نے اپنا قربان کر دیا، اور قربان کرنے کے نتائج یہ ہوئے کہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے، دنیا کا یہ حال تھا کہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام پیغمبران اعظام نے اپنا جو طور طریقہ پیش کیا تھا، اپنا کردار پیش کیا تھا، اللہ کی رضا میں اپنی ذات کو انہوں نے فنا کر دیا تھا۔ تو میرے دوستو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری دنیا والوں کو یہ پیغام دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اور حضرات اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اعلان فرمایا کہ حضرت آدم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء و رسول تشریف لائے، سب سے آخر میں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور اس موقع پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو ایک ممتاز نظریے سے ممتاز نظریہ پیش کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، اور انہی سے گلشن مہک رہا ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اے میرے پیارے نوجوانوں، یاد رکھو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ مکی اور مدنی زندگی جو پیش کی ہے، آج بھی قرآن جس کے لیے اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے، اور اگر اس کو ہم اپنا لیں، اس کی راہ پر چلیں تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے لیے ہوگی، کامرانی ہمارے لیے ہوگی۔ آج تو ماحول ایسا ہے، ہمارا نوجوان غفلت میں پڑا ہوا ہے، ہمارا نوجوان دنیاوی لہو لعب میں پڑا ہوا ہے، اور لہو لعب میں پڑ کر کے اپنے آپ کو اپنی وجود کو وہ فنا کرتا جا رہا ہے۔ میاں ٹھیک ہے فنا تو ہو، مگر اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو میرے دوستو وہ زندگی بہتر زندگی بن جایا کرتی ہے۔
اس لیے میں آپ سبھی حضرات کے سامنے یہ پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے، یاد رکھو یہ زندگی پانی کا ایک بلبلا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج نہیں تو کل ہماری باری ہے۔ کتنے لوگ جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، بوڑھے جا رہے ہیں، نوجوان جا رہے ہیں، اور ایسے وقت میں ان کے گھر والے رو رو کر کے پھر ان کے دل کو بھی اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ان کے آنے والی نسلیں اگر انہیں یاد کریں گی تو یہ بتاؤ کس معیار پر انہیں یاد رکھیں گی، کس طریقے سے ان کا نام لے کر کے وہ پکاریں گی۔ آج ہم نے قرآن اور حدیث کے ان تمام اصولوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ میرے دوستو، آئیے صرف کربلا کے حوالے سے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے میں گفتگو کر کے، کیونکہ وقت بہت مختصر سا ملا ہے، ایسے وقت میں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرات آئیے، کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہے، کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں جو قیامت صغریٰ بن چکا ہے، اور ایسے ماحول میں جب تمام شہید کر دیے جاتے ہیں، حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، حضرت قاسم کو شہید کر دیا گیا، حضرت عباس علمبردار کے بازو کاٹے گئے، اور حضرات ایسے موقع پر وقت بھی آیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کمر بستہ ہوئے اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں آئے، اور آ کر کے اعلان کیا، اپنے حسب و نسب کا اعلان کیا، کون ہوں میں تم اسے پہچانو۔ لیکن ان ظالموں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور ایسے موقع پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان عمل میں نکل پڑتے ہیں، تلواریں چلتی ہیں، نیزے اور انیاں سے ان کے جسم کو گھائل کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ 72 تیر لگ چکے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں خون میں غلطہ ہو کر کے دنیا دیکھ رہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، معاذ اللہ۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اپنی پیشانی کو خداوند قدوس کی بارگاہ میں جھکا کر کے یہ اعلان فرمایا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ارے 1000 سجدوں سے ہوتی ہے آدمی کی نجات۔ حضرات ایسے ماحول میں نماز عشق، نماز محبت کا ثبوت پیش کیا۔ حضرات یوں ہی تمام تر چیزیں، لاشیں پڑے ہوئے ہیں، حضرت علی اکبر کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور لوگ محمد کے لاش پڑے ہوئے ہیں، حضرت قاسم کی گڑیل نوجوانی کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رونق دیا گیا ہے۔ حضرات نماز مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، اتنے میں حضرت زینب اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے وہ میدان عمل میں کھڑی ہیں، اور دیکھ رہی ہیں کہ کوئی شخص آ نہ جائے اور آنے کے بعد ان پردہ نشینان حرم کی وہ بے حرمتی کرے۔ حضرات ایسے موقع پر اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے وہ چاروں طرف سے محاصرہ کیے ہوئے، اور اس طرح سے ان کی زبان پر یہ نعرہ جاری ہے، اے لوگو جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں زینب ہوں، زینب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی میں شہزادی ہوں، اور علی کا گھر وہ گھر ہے جس کے گھر کا ہر ایک بچہ ارے جہاں پیدا ہوا وہ شیر خدا معلوم ہوتا ہے، تم مجھے اکیلا نہ سمجھنا، تم مجھے نہتا نہ سمجھنا۔ حضرت زینب یہ دیکھ ہی رہی تھی کہ چند سائے ان کی طرف بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سائے بڑھ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار لے کر کے کھڑی ہو گئیں۔ کہا کون ہے جو اپنے قدم کو خیمے کی طرف بڑھا رہا ہے؟ یاد رکھو مجھے تم اکیلا مت سمجھنا، اکیلی مت سمجھنا۔ حضرات ایسے موقع پر وہ سائے اور قریب آ گئے، حضرت خاتون جنت، خاتون جنت کی شہزادی، خاتون جنت کی وہ عظیم شان بیٹی، اور ایسے موقع پر جب وہ قریب آئیں حضرت زینب کے تو دیکھا کہ وہ چند عورتیں ہیں۔ عورتوں نے آ کر کہا اے سیدہ، ہم چند قطرے پانی کے لے کر کے آئے ہیں، یہ مشک سے بھرا ہوا پانی ہے، اس پانی کو قبول کر لو، تم بھی پیاسی ہوگی۔ اور اس موقع پر حضرت زین العابدین جو بیمار ہیں وہ بھی پیاسے ہوں گے، اور جو پردہ نشینان حرم ہیں وہ بھی پیاسی ہوں گی، یہ لے لو اور لے جا کر کے انہیں تم سب کو پلا دو تاکہ کچھ تو سکون مل جائے۔ حضرات حضرت زینب نے پہلے نفرت سے انہوں نے اپنی نگاہوں کو پھیر لیا اور فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم اس پانی کے محتاج ہیں، ارے پانی
جو پانی تو پانی ہے، پانی کے یہ چند قطرے ہیں، میں کیسے اس کو بھلا دوں کہ حضرت عباس علمبردار پانی لینے کے لیے گئے تھے لیکن ان کے بازوؤں کو کاٹ دیا گیا۔ حضرت علی اصغر نے آخری ہچکی لی تھی، صرف پانی کے لیے ظالموں نے پانی نہیں دیا، یہ پانی ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، ان عورتوں نے کہا کہ سیدہ تم ضد مت کرو، پانی لے لو، اور وہ پانی رکھ کر کے مشک کو رکھا اور پھر وہاں سے واپس چلی گئیں۔ حضرات واپس جانے کے بعد حضرت زینب نے اس مشک پر نگاہ ڈالی اور اس کے بعد فرماتی ہیں اے سکینہ کہاں ہو، آؤ یہ مشک سے بھرا ہوا پانی ہے، تم اس پانی کو لے کر کے جاؤ۔ حضرات جب اتنا سنی حضرت سکینہ نے تو وہ تو آنکھوں سے آنسو جو نکل رہے تھے وہ تو خشک ہو چکے تھے، نڈھال ہو کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے، اپنے گھٹنے پر اپنا سر رکھ کر کے سستیاں لے رہی ہیں۔ لیکن جب پھوپھی کی آواز ان کے کانوں میں پہنچی، وہ اپنے آپ کو سنبھالتی ہیں اور پھر تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ پھوپھی جان کیا حکم ہے؟ کہا یہ دیکھو مشک سے بھرا ہوا پانی ہے، اس پانی کو لے جاؤ، تم خود پی لو اور لے جا کر کے زین العابدین کو بھی پلا دو اور جو لوگ ہیں ان کو پلا دو۔ حضرات پھوپھی کا حکم تھا۔ حضرت سکینہ نے اس مشک کے منہ کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے لے کر کے جاتی ہیں، خود پانی نہیں پیتی ہیں اور نہ حضرت زین العابدین عبد بیمار کو پانی دیتی ہیں، بلکہ گھسیٹتے ہوئے آپ پہنچ جاتی ہیں جہاں پر لاشیں رکھی ہوئی ہیں، اسی میں حضرت علی اصغر کی بھی لاش رکھی ہوئی ہے۔ حضرت علی اصغر کی لاش کو اٹھاتی ہیں اور اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا دیتی ہیں اور سینے سے لگانے کے بعد اس مشک کے منہ کو کھولتی ہیں اور مشک کے منہ کو حضرت علی اصغر کے منہ سے لگا لیتی ہیں، کہتے ہیں بھائی جان تم پیاسے تھے نا، یہ لو پانی پی لو۔ حضرات اتنے میں حضرت زینب نے دیکھا، کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا اپنے نانا جان کی شریعت پر عمل کر رہی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹا بھائی پیاسا رہے اور بڑی ہو کر بہن یہ پانی پی لے؟ حضرات ایسے موقع پر حضرت زینب نے جب سنا تو کہا کہ اے بیٹی یہ ایسے تکلیف کا ماحول ہے، ایسا ماحول ہے اس وقت کہ دیکھا نہیں جا رہا ہے، اور ایسے وقت میں نانا جان کی شریعت کا تمہیں اتنا خیال ہے؟ تو میرے دوستو حضرت زینب کے جس آواز پر حضرت سکینہ نے کہا تھا کہ چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میں نوجوانوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، دیکھیے اس طرح سے شریعت کا خیال ہے، تکلیف کا ماحول ہے، دکھ کا ماحول ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لوگ پیاسے ہیں، لیکن نانا جان کی شریعت کا اتنا خیال ہے کہ اس کی پاسداری کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرات ایسے موقع پر میں اپنے تمام نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، آج جو ماحول تمہارے سامنے ہے ایسے ماحول میں آج جس چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، آج اس طرف تمہارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، تمہارے قدم اٹھ رہے ہیں، زناکاری کی طرف تم جا رہے ہو، عیاش بازی کی طرف تم جا رہے ہو، جوا تم کھولتے ہوئے نظر آتے ہو، جھوٹ غیبت چغلی یہ تمام تر خرافاتیں تمہارے اندر بھری ہوئی ہیں۔ میرے دوستو آج بھی ہو جو ابراہیم سلیمہ پیدا آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی قربانی دے کر کے ساری دنیا والوں کو یہ سبق دے دیا کہ کربلا ایک ایسی عظیم الشان نشانی ہے کہ حضرت امام حسین نے بظاہر اپنے آپ کو مذہب اسلام کے لیے قربان کر دیا، لیکن نہیں میرے دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذہب اسلام کو زندہ جاوید فرما دیا ہے، رہتے دنیا تک تا قیام قیامت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان قربانی کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے لمحہ فکریہ ہے تمام نوجوانوں کے لیے کہ ایسے موقع پر اپنے آپ کو سنبھالو، اور آج جس طرح سے جو بھی معاملات ہمارے سامنے
جا رہے ہیں، کبھی قرآن کے خلاف بولا جا رہا ہے، کبھی مسجدوں کی طرف نگاہیں اٹھائی جا رہی ہیں، کبھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، اور کبھی اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، صحابہ کرام کے خلاف بولا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، ایسے موقع پر اگر ہمارا ایمان مکمل ہو جائے، ہمارا ایمان پختہ ہو جائے، تو یاد رکھو میں یہ پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہوں کہ اٹھو ایمان والو، وقت کی رفتار بن جاؤ اور شریعت کے تحفظ کا علم بردار بن جاؤ۔ اے لوگو، اے نوجوانوں، میں آپ سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، متعدد جگہ آیا ہوا ہے، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دراصل ایک پیغام ہے قرآن عظیم کے ذریعہ کہ ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی اتباع مت کرو۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ تمہیں ہم ایسی جگہ لے جا کر کے گرا دیں کہ نہ تم دنیا کے لائق رہ جاؤ اور نہ عقبہ اور آخرت ہی میں تمہارے اپنے کردار کی وجہ سے تم اچھی نعمت پا سکو، اچھی راحت پا سکو۔ اس لیے میں اسی بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے شریعت، قرآن، حدیث، مسجدیں، ناموس رسالت اور اولیاء کرام کی محبت، اس سب میں ہمیں اور آپ سبھی حضرات کو قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ برگ ہنا پہ لکھتا ہوں درد دل کی بات، شاید ہی رفتہ رفتہ لگے آپ سب کے ہاتھ، اور اندازے بیاں اگرچہ میرا کوئی شوق نہیں ہے، شاید تمہارے دل میں اتر جائے ہماری بات۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔